بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو ایک دو روز پہلے بتایا تھا کہ افغانستان کی صورتحال اب امریکہ کی خواہشات کے مطابق نہیں رہے گی۔ اب امریکہ کو وہاں بہت ٹف ٹائم ملنے والا ہے، خصوصاً یہ روس میں ہونے والی کانفرنس کے بعد سے تو منظرنامہ بالکل ہی تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ ناظرین کرام، پرسوں یعنی جمعرات کو اس کی طرف سے امریکن دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ 1 مئی تک انخلا بڑا مشکل ہے۔ جواب میں ذبیح اللہ مجاہد نے، جو ترجمان ہے طالبان کے، کہا تھا کہ ڈیڈ لائن پوری نہ کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس طرح کی زبان طالبان کم ہی بولتے ہیں، لیکن امریکہ نے ان کو مجبور کر دیا یہ زبان بولنے پہ۔ فیصلہ کر رہے ہیں کہ افغانستان سے فوجی انخلا کب ہونا چاہیے، یہ صدر بائیڈن نے بیان دیا ہے۔ اب یہ تمسخر اڑانے والی بات یہ ہے نا جی، یہ طالبان کی، اور طالبان آپ کو پتہ ہے بڑے سیریس لوگ ہیں، وہ نہ کسی سے مذاق کرتے ہیں نہ کسی کا مذاق برداشت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 1 مئی تک افواج نکالنی، اگر آپ نے 1 مئی تک فوج نہ نکالی تو ایسا خون کے دریا بہائیں گے کہ آپ اپنا سارا ماضی بھول جائیں گے۔ انہوں نے امریکن دھمکیوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ تورا بورا والے زمانے گزر گئے، اب اگر آپ ہماری طرف 1 قدم بھی بڑھائیں گے تو 10 قدم ہم آپ کی طرف بڑھیں گے۔ اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اب تک تو ہم لڑائی لڑنے کا طریقہ سیکھ رہے تھے، اب ہمیں لڑنا تو اب آیا کہ آپ سے لڑنا کیسے ہے، اب آپ کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے انخلا نہیں کرتے۔ اب امریکہ کا مسئلہ کیا ہے ناظرین کرام؟ امریکن یہ جانتے ہیں کہ اگر 1 مئی تک فوج نہ نکالی تو طالبان ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں گے، لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بائیڈن بھی آخر امریکن پریزیڈنٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے آپ کو ابھی تک دنیا کی یونیلیٹرل پاور سمجھ رہے ہیں۔ اس خطے کے دیگر ممالک پہ نظر دوڑائیے۔ انڈیا کے جتنے ہمسایہ ملک ہیں، جناب باجوہ نے سری لنکا، مالدیپ، آپ کا اللہ یہ کہ یہ بحرین، چھوٹی چھوٹی جو سٹیٹس ہیں، یہ سب لوگ، ان کا جناب باجوہ نے پرسنل دورے کیے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کی فوج سے بہت متاثر ہیں، ان کے افسرز یہاں ٹریننگ کے لیے آ رہے ہیں، وہ پاکستان سے اسلحہ خرید رہے ہیں، اور پاکستان ان کی ایسی جو آج کی جدید ترین تربیت ہے وہ مدد کر رہا ہے۔ اس طرح کی تربیت انہیں دنیا کے کوئی یونیورسٹی جو ہے نا، وار یونیورسٹی نہیں دے رہی، جس طرح کی تربیت وہ پاکستان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، اس خطے کے حالات جنوبی ایشیا کے قریباً ملتے جلتے ہیں۔ اگر پاکستان میں انسرجنسی ہے تو انڈیا میں کوئی بڑا امن نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں بھی 17-18 بہت سخت جو ہیں اینٹی انڈیا موومنٹ چل رہی ہیں۔ پھر کشمیر کی تحریک اپنی جگہ، خالصتان کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی طرح سری لنکا کو بھی ان حالات کا سامنا ہے، مالدیپ میں بھی کوئی نہ کوئی شورش ہوتی رہتی ہے، کیونکہ دیگر خطے ممالک بھی۔ اب برما کے صورتحال سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ برما بھی اپنی فوج کی تربیت کے لیے پاکستان کا محتاج ہے۔ اب پاکستان نے یہ سکل جو ہے، یہ جو ہم نے بین الاقوامی منڈی میں اپنی اہمیت پیدا کی ہے، اپنی اہلیت جتائی ہے، تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ بھی ہے۔ اب یہ اس کو تو چھوڑے صورتحال کو، یہاں پہ سوائے دبئی کے سعودی عرب کو تو ناراض کر لیا انہوں نے۔ اتنے ہارڈ کور جس طرح پہلے ہوتے تھے نا ساتھی ان کے، امریکہ کے، وہ ہیں نہیں ہیں۔ اب امریکہ کو کس پہ، امریکہ دبئی پہ انحصار کر کے کیا کرے گا؟ یا چلے بحرین ہو، یا 1-2 اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں اگر اس کے ساتھ عمان مل جائے یا دوسرے مل جائیں تو کیا کر لیں گے وہ؟ ان کو پتہ ہے کہ اس خطے کی سب سے بڑی طاقت ہے چین، اور چین کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈیا کو ایکٹیو کریں۔ اب انڈیا کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، چاہے کچھ بھی ہے، جس بندے نے کہا نام مودی ہے، یہ بڑا ہارڈ کور، یہ سمجھیں وطن پرست تو میں نہیں کرتا، مذہب پرست بندہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو آج بھی اشوکا کے دور کی کوئی چیز سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اشوکا کے دور کو واپس لے آؤں گا، کر لوں گا جو کچھ کہوں گا، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے بظاہر۔ امریکہ انحصار کر رہا ہے انڈیا پہ، کہ انڈیا کو
تگڑا کرے، چڑھ جا بیٹا سولی، رام بلی کریں گے۔ انڈیا کے مسلز جو ہیں وہ اتنے مضبوط اب نہیں رہے۔ خدا خدا کر کے اس نے چین سے جان چھڑائی ہے، لیکن اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ چین کے خطرے کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ نیپال جیسے ملک کو چین نے اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ نیپال کے فوجی ٹریننگ کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، ان کے افسر پاکستان سے ٹریننگ لے رہے ہیں کر کے۔ پاکستان کے عسکری تعلقات ان تمام ممالک سے بہت مضبوط ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو حیرت کی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کی طرف جھکاؤ دکھا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹینشن بڑھ رہی ہے اس مودی کے ساتھ بہت زیادہ۔ اب بتائیں، مودی نے تو اپنے ارد گرد فضا بنائی ہوئی تھی پہلے ٹور ٹپے والی، یہ تو ہوگی ختم۔ افغانستان میں جو ان کا حال ہے، جو امریکن پرور ہیں یا انڈیا پرور جو لوگ ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس صورتحال پہ نظر رکھیے تو، لیکن جو بائیڈن جو ہیں ان کی ضرورت ہے مودی پہ انحصار کر کے وہ کو بڑی گیم کھیل نہیں سکتے اس خطے میں۔ دیکھیے نا، سارے ادھر ممالک کون سے اہم ہیں؟ چین، روس، پاکستان، انڈیا، افغانستان تو چلو انتشار کی وجہ سے، باقی ملک یہ نیپال، مالدیپ، یہ سری لنکا، چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں، بھوٹان ہے، یہ دوسرے ملک ہیں، ان میں سے سوائے انڈیا کے، افغانستان کا میں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ وہ تو منتشر قوت ہے، اور ایران پر نہ امریکہ اعتبار کرے گا، نہ ایران امریکہ پہ اعتبار کرے گا۔ ہاں، انڈین کے ساتھ ایرانی ہم بہت سیریس رہیں گے، ان کے انڈیا کے ساتھ مل کے وہ تعاون بھی کریں گے سارا کچھ۔ اب لے دے کے اس جو یہ انحصار ہے اس کا سارا، وہ اسی پر ہے، انڈیا پر ہے، اور انڈیا کی طرف سے آپ یہ جان لیں کہ وہ موجیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی۔ انڈیا کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمارے پاس جو اپنے ملک کو چلانے کے لیے پیسے رہ گئے ہیں، وہ جو تھوڑا بہت دھندا چل رہا ہے یہ بھی چوپٹ ہو جائے گا اگر ہم نے اب بھی کوئی یہ ٹریلین اور ملین ڈالر جو ہیں ان کے اسلحے خریدنے شروع کر دیے۔ انڈیا کی بھی اندر سے خواہش یہی ہے کہ اب دیکھیں نا، یہ اس خطے میں گیم کیا ہو رہی ہے۔ جنرل باجوہ کے بیان سے آپ بڑے لوگ سیکھ پائے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ اب اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون نے کہہ دیا لو جی دیکھو جی یہ تو بیان نواز شریف نے دیا تھا۔ جنرل باجوہ نے جو بیان دیا اس کا پس منظر اور ہے، نواز شریف کے بیان کا پس منظر اور تھا۔ جنرل باجوہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم بیرونی طور پہ مضبوط ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلا کنواں کیا ہے اس دہشت گردی کا، اور ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو دنیا ہماری بات سنے گی۔ انڈیا کا مسئلہ یہ اب نہیں ہے، جو پاکستان کا مسئلہ تھا ماضی میں وہ انڈیا کا مسئلہ ہے۔ بھائی انڈیا کے اندر بغاوت جو ہے وہ انتہائی شدتوں کو چھو رہی ہے۔ اگر اب انڈیا نے کو پنگے بازی کی تو چین جو یہ اتراکھنڈ ہے یہ اس سے لے لے گا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، 7 اسٹیٹس ہیں وہ چلی جائیں گی انڈیا کے ہاتھ سے۔ اس بات کو کیا مودی ریئلائز نہیں کرتا ہے؟ وہ پاگل ہے کہ اس کی حامیاں بنا دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ تو وہ پھر اپنی وہی جو ان کے شاستروں میں لکھا ہوتا ہے نا، دام سام ڈنڈ بھید، تو وہ اپنی وہی ہندو میتھالوجی استعمال کرتے ہوئے جو بائیڈن کو جی سر اوکے سر ہاں سر ہو جائے گا سر جی ہم تابع دار ہیں جی، یہ جو ان کی ہوتی ہے مخصوص زبان وہ کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن بھی بہت چوکس ہے۔ اب یہ الائیڈ آیا ہے یہاں پہ، اس کا وزیر دفاع آیا ہے، دیکھ لینا، یہ سوائے ایک دے معاہدے کے کہ فلاں نیا اسلحہ دے رہے ہیں، وہ اسلحہ تو دنیا کا یار سارا ہی ہے انڈیا کے پاس۔ اسرائیل نے اس کو کیا نہیں دیا؟ دنیا کا تباہ ترین اسلحہ جو ہے نا، بدترین تباہ کن اسلحہ وہ انڈیا کے پاس ہے، لیکن اس کے ہوائی جہاز جو پھٹ رہے ہیں فضا میں، فوج میں انتشار پیدا ہوا ہے۔ CBI 3 انکوائریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہے انڈین فوج کی، 26 افسر گرفتار ہو گئے ہیں۔ فوج کے اندر خودکشیوں کا ریٹ پوری دنیا سے زیادہ ہو گیا ہے، ان کے نفسیاتی اسپتالوں میں بسترے بھر گئے ہیں سارے نفسیاتی مریضوں سے، ڈپریشن کے مریضوں سے۔ جوانوں کی اور افسروں کی آپس میں مار پیٹ کے واقعات ایسے ہیں جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام لوگوں کے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سکھوں پر انہیں اعتبار نہیں رہا، گورکھوں پر انہیں اعتبار نہیں رہا، تو کس کے ساتھ لڑائیں گے اور کیا لڑیں گے اور کیا کریں گے؟ اس لیے
افغان مجاہدین طالبان، وہ جو ہے نا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کار گرو کار آفرین کار کشاؤ کار ساز، یہ مومن جو ہے نا یہ تو اس کی تو جو دانش ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں ان کا گیان مجھ سے بہت زیادہ طالبان کو ہے. وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کس کیپیسٹی میں ہے، اور انہوں نے انڈیا کو براہ راست میسج بھی پہنچا دیا ہے کہ اس مرتبہ پنگے بازی کی تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو پہلے ان کی جان نکلی ہوئی ہے کہیں ایک مقبوضہ کشمیر میں داخل نہ ہو جائے ادھر سے فارغ ہو کے. تو اس لیے انڈیا یہ تو چاہے گا کہ معاملہ پھنسا رہے، لیکن وہ جو بائیڈن کی توقعات پہ پورا نہیں اترے گا. اور اگر لڑائی شروع ہو گئی تو ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ شمالی اتحاد بھی طالبان کے آگے سرنڈر کر کے کوئی مشترکہ گورنمنٹ بنانے کی فکر کرے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.